پوچھئے میرے دامن میں کیا ہے۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسے کہ آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے کہ نیاز کے حوالے سے، تو وقفے سے پہلے جو ہے میں نے گزارش بھی کی تھی ناظرین کے سامنے۔ میں لاما صاحب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، لاما صاحب یہ دیکھیں کہ ہمارے لوگوں کے اندر یہ ایک بات مانی جاتی ہے کہ ہم نے دربار پر ہی جا کے منت ماننی ہے، دھاگے باندھ دیے، تالے لگا دیے، وہاں پہ کوئی ایسا کام جو ہے نا کر دیا، یعنی کہ یہ نہیں ہم منت مان رہے ہیں۔ اگر انہیں کہہ دیں کہ یہ بات، یہ کام جو ہے خلاف شریعت ہے، تو وہ کہتے ہیں چل تم تو گستاخ ہو۔ اصل میں ایک طریقہ یہ بھی بتائیں کہ نیاز نظر ماننی کیسے چاہیے۔ دوسری بات، جو منتوں یہ درباروں پر مانتے ہیں، یعنی کہ چادر کی صورت میں، ڈھول ڈھمکے کی صورت میں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اس پہ درباروں جو اولیاء کرام ہے، کیا وہ اس کو پسند فرماتے ہیں یا نہیں فرماتے؟ شکریہ آپ صاحب، آپ کا سوال نہایت ہی خوبصورت ہے۔ آپ کے سوال سے پہلے بھی میرے ذہن میں یہ چیز لازمی تھی۔ میں یہ بتاتے چلے جاؤں کہ نظر جو ہے، جو منت ماننا، یہ ضروری نہیں ہے کہ درباروں کے اوپر ہی جا کے مانی چاہیے۔ اس کے علاوہ انسان جہاں پہ بھی ہو جا کے اس منت کو مان سکتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ درباروں پہ جاتے ہیں، میں ایک بات یہاں پہ کلیئر کٹ کہنا چاہ رہا ہوں، ہمارے ہاں معاشرتی طور پر بڑی ہی برائیاں ہیں، بڑی ہی خرابیاں ہیں۔ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ جا کے بڑے خلاف شریعت کام کرتے ہیں۔ مثلا جیسا کہ ابھی حافظ صاحب نے ذکر کیا، جا کے دربار کے اوپر دھاگے باندھ دیا اور منت مان لی۔ بھائی آپ منت مانے، منت ماننا بری بات نہیں ہے۔ جو آپ نے دھاگے والا کنسپٹ جو ہے وہاں پہ شو کیا، وہ ایک شرعی طریقہ نہیں ہے۔ وہاں پہ جا کے تالے لگا دیے، کیا تالا لگانے سے منت زیادہ پختہ ہوتی ہے؟ وہاں پہ جا کے جو چادریں چڑھا رہے ہیں، کیا اس کے چڑھانے سے زیادہ منت پختہ ہوتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ مجھے آپ بتا دیں، کسی بھی بزرگ کی، آج جتنے بھی بزرگان دین ہیں، اولیاء دین ہیں، کسی ایک بھی بزرگ کی تعلیمات کے اندر یہ شامل ہو، یا انہوں نے یہ خود کہا ہو کہ تم میرے مزار کے اوپر آؤ تو ڈھول ڈھمکے کے بغیر آؤ، نہ آؤ، چادر لے کے آؤ؟ کسی بھی بزرگ نے نہیں کہا۔ یہ ہم نے اپنی صرف خرافات کو شروع کیا ہوا ہے۔ خدا را ان چیزوں کے اوپر دھیان کرے۔ بزرگان دین وہ ہمارے، وہ شریعت کے پابند تھے، وہ سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر چلنے والے تھے۔ انہوں نے اپنی دین کی خاطر زندگیاں قربان کر دیں۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، نہ ہی میری یہ بات لکھ لیں، سن لیں، کبھی بھی کوئی وبال نہیں آئے گا۔ اگر آپ اس دربار کے اوپر گئے، آپ چادر نہیں لے کے گئے تو کوئی وبال نہیں آئے گا۔ آپ اس کے اوپر دھاگا نہیں باندھ کے آئے تو کوئی وبال نہیں آئے گا۔ آپ تالا لگا کے نہیں آئے تو کوئی وبال نہیں آئے گا۔ آپ منت مانے جا کے، لیکن یہ سوچ لیں، میری بات یہ ذہن میں رکھیں، آپ جائیں یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ٹھیک ہے؟ قادر مطلق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہاں پہ لوگ کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں، لو جی وہ قبروں کا چکر لگا رہے ہیں۔ یہ کہاں پہ ہے؟ کس شریعت میں؟ اگر روکو تو لڑتے ہیں، تو وہ لڑنا منظور ہے، یہ میں آن دی ریکارڈ کہہ رہا ہوں، لڑنا منظور ہے، لیکن اس کبھی حرکت کو ختم کرنا ہے۔ یہ کبھی حرکت، وہاں پہ بیٹھے ہیں، بھنگ پی رہے ہیں، نشے کر رہے ہیں، ان بزرگوں کو انہوں نے یہ تعلیمات دی ہیں، انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں دی۔ نظر مانے جا کے، آپ وہاں گھر میں بھی نظر مانے، آپ وہاں پہ جا کے درگاہ پہ جا کے، وہ اللہ کے بندے ہیں، وہ دربار پہ بھی سنیں گے اور بالکل سنیں گے اللہ کے۔ آپ جائیں ان سے کہیں کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، اے اللہ ان نیک بندوں کے وسیلے سے ہمیں عطا فرما، ہمیں بھی ان جیسا بنا۔ ہم پتہ نہیں کہاں پہ کہاں پہنچ گئے، وہاں پہ کیا کیا فتوے چڑھنا شروع کر دیے، کیا کیا حکایات بنانا شروع کر دی۔ خدا را سمجھیں، یہی رہ گئی ہے، کوئی اور جگہ۔ اور لاما صاحب میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اور آج کل ہمارا معاشرہ اس قسم کا بن گیا ہے کہ ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ بھی رہے ہیں، لیکن میں بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم یعنی کہ ڈر ہمارے اندر ہے۔ جس طرح ہم نے ایک وہ توہم پرستی کا جو پروگرام کیا تھا، وہ چیز ہمارے اندر وہ چیز بیٹھ گئی ہے۔ آج کل جو ہے نا، جو بھی پیر بندے ہم اس
उसके आगे बोलते ही नहीं है कि हम समझते हैं कि ये पता नहीं क्या है, ट्रैक्टर से आ रहा है, हेलमेट से आ रहा है, बड़े ये चीजें जो है ना, इस पर थोड़ा सा हमें बोलना चाहिए, हमें बोलना चाहिए। हम मौजूद से हट रहे हैं, इंशाल्लाह एक स्पेशल जो है ना अलग से प्रोग्राम इस इंशाल्लाह करेंगे। तो हम अपनी उस नजर और न्याज की तरफ आते हैं। तो अगर आप वहां पे जाके कोई नजर मानेंगे तो वो नजर आप उनके लिए नहीं, ये नहीं है कि वो उस बाबे के लिए, बल्कि वो नजर भी हमारी, क्योंकि हम अक्सर ये समझते हैं कि अल्लाह के नेक बंदे हैं, सिफारिश ठीक है, तो इसीलिए उन अल्लाह ताला की बारगाह में हम नजर मानेंगे और वहां पे हमने जो नजर मानी हुई है उसके जितनी भी सदका खैरात हम कर रहे हैं वो वहां पे हम दे सकते हैं। हमारे उलमाए किराम मुहक्किकीन हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, शाह अब्दुल अजीज और अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, अल्लामा अब्दुल हक रहमतुल्लाह अलैह ने भी इसके ऊपर लिखा है और वो कहते हैं कि वहां पे जाके नजर मानना ये चूंकि कुरान मजीद से साबित है और अल्लाह ताला कुरान मजीद में एक और मौका पर फरमाता है कि इनमें से ऐसे लोग हैं वो अपनी नजरों को पूरा करने के इंतजार में है। तो ये नजर मानना कोई बुरा नहीं है, लेकिन जैसा मौजूदा हालात के अंदर किया जा रहा है कि हम शरीयत से हट के कर रहे हैं तो ये चीज गलत है। नजर जो है चूंकि ये एक तरह का अल्लाह के साथ और उस बंदे के साथ ताल्लुक जोड़ने वाला सिलसिला है। एक जो हदीस मुबारक है वो हज़रत जनाब सैयदना उमर अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है। वो फरमाते हैं फतहुल कदीर के अंदर ये हदीस मुबारक है, सफ़ा नंबर उसका 309 है, जिल्द नंबर उसकी 2 है। तो उसमें हज़रत उमर बिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये जो नजरें हैं जो हम मन्नतें मानते हैं, हालांकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन ये सवाए इसके कि जो बखील लोग हैं उसका अल्लाह की दाद में राब्ता जुड़ जाता है और वो कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। और उसके अलावा नजर मानना इसमें कोई कबाहत नहीं है किसी तरह, लेकिन अगर वो शरई तौर पर वो ठीक हो, अगर वो गैर शरई हो तो वो लग़्व है। और आपको ये भी बताते चले जाऊं कि अगर हम नजर अपनी को, मन्नत अपनी को पूरा ना करें तो इसका कफारा भी है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर जो है इसके कफारे का भी जिक्र है। जिस तरह कसम का कफारा है कि अगर हम अपनी कसम को पूरा ना कर सकें, अगर हम अपनी नज़र को पूरा ना कर सकें तो उसका कफारा ये है कि एक गुलाम को आज़ाद किया जाए। अगर हम एक गुलाम को भी आज़ाद नहीं कर सकते तो हम जो है वो 10 मस्कीनों को जो है ना वो कपड़े दे दें जिस तरह हम घरों में पहनते हैं। अगर हम वो कपड़े भी नहीं दे सकते तो उसका कफारा ये है कि हम 10 मस्कीनों को खाना खिला दें जो हम अपने घर में जो है इस्तेमाल करते हैं या खाते हैं। अगर वो 10 जो है मस्कीनों को खाना भी नहीं खिलाया जा सकता तो 3 दिन का रोजा रखना, ये रोजा रखने से ये कसम का भी कफारा हो जाता है। और इस तरह हमारी वो नजर, हमारी वो मन्नत जिसको हम पूरा नहीं कर सके, ये उसका भी कफारा हो सकता है। जी नाज़रीन, हम जो है दरबारों पर जाने के अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला माफ़ फरमाए, मैं खिलाफ नहीं हूँ। देखें, हम अगर बुजुर्गों के मज़ारात पर जाते हैं तो हमारा काम ये होना चाहिए कि हम सिफारिश करवाने की। देखिए कोई भी बात है, अब देखिए एक बेटा है, उसके वालिद साहब है, उसके वालिद साहब का तल्लुक किसी आदमी के साथ, अगर उसके बेटे को उससे काम है तो वो अपने वालिद साहब को कहेगा, या किसी और बड़े आदमी के साथ तल्लुक है तो वो उसे कहेगा कि मेरा फलां आदमी से मेरी सिफारिश कर दें। हम सिफारिश के तौर पर जाएँ, हम वहाँ जाकर ये दुआ मांगे कि या अल्लाह ये तेरे बरगुज़ीदा बंदे हैं, इन्होंने तेरी जो सारी उम्र है तेरी याद में गुजारी है, तो हम इसका जो है ना सिफारिश करवाते हैं कि हमारी सिफारिश कीजिए कि हमारी ये मुश्किल जो है, ये जो मामलात है ये हमारे हल हो जाए। तो उसके बदले में हम यहाँ आकर कुरान पाक की तिलावत करेंगे। ये नहीं है कि यहाँ आकर हम ढोल ढमक्का करेंगे, यहाँ पर हम घुंघरू बांध के जो है ना धमाले डालेंगे, ये नहीं चीज़ें होनी चाहिए। ये नहीं, हम कुरान पाक की तिलावत करेंगे या अल्लाह, या हम जो है इनके साले सवाब के लिए महफिल कराएंगे, या इस साले सवाब के लिए हम जो है लंगर तकसीम करेंगे, ये ठीक है। लेकिन जो इस तरह गैर शरई काम है उससे हमें बचना चाहिए। लामा साहब, दूसरा जो हमारा सवाल है इसाले सवाब, इसाले सवाब का शरई जो है वो नुक्ता नज़र बयान करें कि इसाले सवाब का शरीयत में क्या है, वो किस तरह जायज़ है, ये बताएं। सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल शान कुरान मजीद फुरकान हमीद में भी इरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि वो लोग जो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह के करीब होते हैं तो वो दुआ मांगते हैं, अल्लाह हमारे जो जितने भी हमसे पहले हैं, हमारे बाद में आने वाले, अल्लाह उनके ऊपर रहम फरमा, उनके ऊपर करम फरमा। और फिर बेशुमार हदीस मुबारक में साले सवाब का जिक्र मौजूद है। और फिर इसके साथ साथ अब दूर ना जाइए, मैं एक छोटी सी मिसाल दे के आपको समझाना चाहता हूँ और आप भी समझेंगे कि अपने से हर बंदा जब नमाज अदा करता है, जी बेशक,
ٹھیک ہے. اصالِ ثواب اصل میں ہمارے ہاں اصالِ ثواب کا جو مفہوم ہے نا وہ یہ ہے کہ بس یہ ختم دلایا اور چلے گئے, لنگر تقسیم کیا, کھایا پیا اور چلے گئے, یہ اصالِ ثواب ہے. اصالِ ثواب کا اصل جو ہے نا وہ قرآنی مطلب یا اسلامی مفہوم میں اس کا مطلب یہ ہے کسی کے لیے دعائے مغفرت کرنا. بے شک کسی کے لیے وہ یہ اس کے لیے دعا کرنا. اور یہ بات بھی میں بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ دعا آپ جو آپ سے پہلے گزر چکے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں اور جو آپ سے بعد آنے والے ان کے لیے بھی کر سکتے ہیں. اب دیکھیے ہم نماز ادا کرتے ہیں, نماز میں ہم پڑھتے ہیں, نماز میں ہم جب تشہد میں بیٹھتے ہیں, تحیات میں بیٹھتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ قرآن میں یہ فرقان حمید کی آیت ہے. بے شک 13ویں پارے کے اندر آپ دیکھ لیں تو اس میں سب سے پہلے کیا ہے, اللہ مجھے بخش دے, میرے اوپر ہے. بے شک سب سے پہلے اپنی بخشش, پھر میرے والدین کے اوپر مہربانی فرمائے. اب اس میں یہ نہیں ہے کہ والدین زندہ ہیں یا فوت ہو چکے. بے شک بڑی پوائنٹ کی چیز ہے. آپ بھی زندہ ہے, والدین بھی زندہ ہے, تو دیکھیں والدین زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں ان کے لیے دعا ہو رہی ہے. بے شک ہر نماز میں ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اور مومنین کے لیے بھی ہو رہی ہے. کب تک؟ قیامت تک. بے شک. اب دیکھیں قیامت تو آئی نہیں ہے. اب صاحب قیامت تو آئی نہیں ہے, قیامت ابھی آئی نہیں ہے, تو اس سے پہلے والے یعنی کہ ہمارے سے پہلے والے مومن اور بعد میں آنے والے سب کے لیے دعا ہو رہی ہے. تو یہی اصالِ ثواب ہے, یہی اصالِ ثواب ہے, یہی اصل ہے. یہاں سے بھی آج کئی حدیث مبارکہ, بہت بے شمار حدیث مبارکہ جن کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصالِ ثواب کے بارے میں ذکر کیا. اب یہاں پہ ہمارے یہاں جو کنسیپٹ بن چکا ہے نا, لے جی کیا جی کنسیپٹ ہے جی, لو جی ساتہ ہے, کل ہے جی, چالیہ ہے جی, چلیے سنا جی, بس وہی ہے ثواب, یا اس کے بعد سالانہ ختم ہے, آگے پیچھے کوئی ثواب نہیں ہے. یا صرف یہی ہے کہ برادری کو بلانا ہے, برادری کو بلا کے جو ہے کھانا شانا کھلانا ہے, بس یہ ذہن بن چکا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے کہ اگر ہم یہ جیسے فرض ایک چیز اپنے اوپر کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے سالانہ ختم نہ دلایا تو لوگ کیا کہیں گے, لوگ یہ ختم بھی نہیں دلا سکے. بھائی میں پہلے آپ سب کو یہ بتا دوں کہ یہ اصالِ ثواب کوئی فرض نہیں ہے. بے شک جو لوگوں کے ذہن میں ہے نا کہ اماں یا بابے کا ختم نہیں دلایا, اماں اور بابے کی بخشش ہی نہیں ہوئی, خدا را اس چیز سے بھی ہٹے. جب آپ گھر میں قرآن مجید آپ کھولیں گے, آپ کے گھر والے کھولیں گے, آپ کے بچے کھولیں گے, تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے لیے ثواب آپ کے رشتہ داروں کو پہنچاتا رہے گا. ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مبارکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بیان فرماتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی حج کرتا ہے یا کوئی نیک کام کرتا ہے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کا ثواب ہمارے رشتے دار ہمارے فوج شدگان کو ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کوئی حج کرے, عمرہ کرے, کوئی نیک کام کرے تو اس کا ثواب ان لوگوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے جس طرح آپ کے گھر میں مہمان ہوں اور آپ ایک تھال کے اندر ان کو تحفے رکھ کر دیتے ہیں اور وہ تھال, وہ تحفوں والا تھال وصول کر کے خوشی کا اظہار کرتا ہے. اسی طرح جب تم اپنے جو ہے عمل کرتے ہو اپنے کسی رشتہ دار کے لیے جو فوت شدگان یا آپ کے جو زندگی میں ہے, جب ان کے لیے تم کوئی عمل کرتے ہو تو ان کو اسی طرح خوشی نصیب ہوتی ہے جس طرح تمہارے رشتہ دار کو خوشی محسوس ہوتی ہے, اور وہ خوشی میں اور جو جوش میں وہ آپ کے ساتھ محبت کرتا ہے. اسی طرح یہ تمہارے جو فوت شدگان ہیں ان کو یہ سوال ثواب پہنچتا ہے. اب یہ کوئی شرط نہیں ہے. ہاں ہمارے ہاں چونکہ یہ جو کل ہے, کل خانی ہے, جو ہم اساتہ ہے, وہ جو چہلم ہے, اس کی حقیقت یہ میں یہ سمجھتا ہوں اس کی حقیقت یہ ہے کہ دیکھیں جب ہمارے ہاں کوئی فوتگی ہوتی ہے تو ضروری نہیں کہ ہر بندہ اسی دن پہنچ جائے. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیونکہ میت کے جو ہے وہ غم کے لیے 3 دن مقرر ہیں. وہ تو اب ہمارے معاشرے عرب کے اندر یہ سلسلہ تھا کہ وہ 3 دن تک جو ہے اس کا سوگ مناتے, وہ بیٹھتے. اب ہمارے ہاں ہر بندہ جو اپنے کاموں میں مشغول ہے, اب کوئی اگر اس دن آ گیا ٹھیک ہے, اس سے اگلے دن آ جاتا ہے, اگر وہ اس دن بھی نہیں آتا
تو وہ ساتویں روز جس دن وہ سال ثواب کی محفل سجا لیتے اس دن آ جاتا ہے کہ بھائی میں سال ثواب کر لوں. اگر وہ اس دن بھی نہیں آ پاتا تو وہ 40 دن کے بعد رکھ دیتے کہ چلو ابھی وہ بھی شامل ہو جائے. دعائے مغفرت کرنے کا مقصد ہے دعائے مغفرت. اصل میں یہ دعائے مغفرت ہے, یہ دعائے مغفرت ہے, رحمت کی دعا کرنی, اس کی مغفرت, اس کی بخشش کی دعا کرنی ہے. اس میں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے. یہ بات یہاں پہ میں پھر بتاتے چلے جاؤں کہ آج کل ہماری شادیوں میں خرچہ کم, غمیوں میں زیادہ ہو گیا ہے کہ جب تک 20 دیکھے ہوئی نہیں ہے وہ ختم مکمل. یا خدا رہا ایسا نہیں ہے. ایسی کبھی حرکتوں سے دور رہیں, ایسی چیزوں سے دور رہیں. کوئی یہ روٹی فرض واجب نہیں ہے. اب جو بھی اللہ کی راہ میں دے دیں گے اس کا ثواب, اجر و ثواب اس کو ملے گا, وہ ضرور ملے گا. لیکن ہم نہیں سمجھتے, ہم کہتے ہیں کہ لو جی خاندان کے اندر میری ناک نہ کٹ جائے, معاشرے کے اندر. علامہ صاحب اس پہ ابھی ہم مزید گفتگو کریں گے. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. نبی ہوں پوچھئے